آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا ڈرامہ سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے دلہن۔ یہ ایک لڑکی عمل کی کہانی ہے جو کہ صبح کو یونیورسٹی جاتی ہے اور رات کو بوتیک پر کام کرتی ہے تاکہ اپنی سوتیلی ماں، 3 بہن بھائی اور اپنے والد کا پیٹ پال سکے۔ اس کے والد تو جاب کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی کمائی سے گھر کا خرچ نہیں چلتا، لہٰذا اسی لیے یونیورسٹی کے بعد وہ بوتیک چلی جاتی ہے اور 11 بجے کے بعد گھر واپس لوٹتی ہے۔ یہ ہے اس کی سوتیلی والدہ۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے شادی نہ کرے، لہٰذا وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس کی کمائی کے ساتھ وہ اپنے گھر کا خرچ چلائیں۔ اور یہ ہے اس کی سوتیلی بہن نوشابہ۔ یہ تو بہت ہی تیز ترار لڑکی ہے، اپنی ایجوکیشن راستے میں ہی چھوڑ کر وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے اور بات بات پر اس کو اس بات کے اوپر تانے دیتی ہے کہ تم ہماری سوتیلی بہن ہو، اسی لیے لڑائی جھگڑے تو اس کا روز کا معمول ہے۔ اور یہ چھوٹے دونوں بچے عائشہ اور عادل، یہ اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ سوتیلے تو ہیں لیکن پھر بھی یہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور کبھی بھی ایسا محسوس نہیں کرتی کہ یہ اس کے سوتیلے بہن بھائی ہیں، جبکہ ان کے مستقبل کے لیے تو ان کی والدہ اس کو اس بات کے اوپر فورس کر رہی تھی کہ وہ شادی نہ کرے، یہاں تک کہ جب اس کے رشتے آئے تو انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا کر یہ قسم اس سے لے لی کہ آئندہ کے بعد وہ شادی کا ذکر بھی نہیں کرے گی، اور جب تک ان کی بیٹی نوشابہ کی شادی نہیں ہوتی تب تک تو وہ بالکل بھی شادی کے لیے تیار نہ ہو۔ اور یہ لڑکا ہے شامیر، یہ اس کا کلاس فیلو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی بری نیچر کا انسان ہے۔ اسے غلط طرف بہکانے کی اس نے بہت کوشش کی، اس وجہ سے اس سے تھپڑ بھی کھا چکا ہے اور یہ ساری باتیں اس کے دل میں ابھی تک ہیں اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اور ان صاحب کا نام ہے میکائل۔ پہلے تو یہ اس کو جانتی بھی نہیں تھی لیکن اچانک ہی اس کی انٹری ڈرامے میں ہوئی اور اس کے بعد سے یہ اس کے پیچھے ہی لگ گیا۔ پہلے تو فرینڈشپ کی آفر کرتا رہا، جب اس نے انکار کر دیا تو سیدھا شادی پر ہی آ گیا اور اس کو یہ وجہ بتائی کہ اس کی پہلی گرل فرینڈ نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا اور اب تو وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے کہ بعد میں جا کر اس سے شادی کر لے اور وہ کبھی بھی اس کو دھوکہ نہ دے، اور ایسی لڑکی تو اس کو یہی لگتی ہے۔ جبکہ عمل اس کو بات بات اس بات کے اوپر احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا اس لیے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن پہلے تو وہ اس کے گھر رشتہ لے کر ہی پہنچ گیا۔ اس کی والدہ جو کہ پہلے ہی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے اس کی والدہ کو بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد بھی یہ ہار نہ مانا، یہاں تک کہ اس کے والد کا پوچھ کر ان کے آفس ہی چلا گیا اور وہاں ان کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے والد کو تو یہ بہت ہی اچھا لگا اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی کبھی بھی عمل کی شادی نہیں کرنے دے گی، لہٰذا اسی لیے عمل کی رائے پوچھنے کے بعد انہوں نے اس لڑکے کو حامی بھر دی کہ ہاں میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں۔ عمل تو اس سے بہت زیادہ حیران رہ گئی کیونکہ اس کی والدہ تو اس کو قسم دے چکی تھی کہ کبھی بھی شادی کے لیے حامی نہ بھرنا، لیکن اس کے والد اس کو یہ بہانہ کر کے یہاں سے لے گئے کہ میں اس کے رشتہ داروں سے ملوانے حیدرآباد لے جا رہا ہوں، لیکن وہاں جا کر انہوں نے شادی کا پہلے ہی سیٹ اپ تیار کر رکھا تھا، اسی لیے میکائل کے گھر اپنی بیٹی کی شادی اس کی دوست کی موجودگی میں وہاں پر انہوں نے کروا دی اور گھر جا کر اپنی بیوی کو جھوٹی سچی باتیں سنا کر ٹال مٹول کر کے اس کو تو اس وقت کے لیے ٹال دیا۔ آگے جا کر ان کو یہ کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کو وہ خوشیاں نہیں بلکہ اس کی زندگی میں تباہی کا پروانہ دے کر آئے ہیں۔ میکائل تو اس کو شادی کرنے کے بعد ہی غائب ہو گیا تھا اور جب اس کے سامنے جو لڑکا شادی کے بعد آیا وہ دیکھتے ہی بہت زیادہ حیران رہ گئی، یہاں تک کہ اس نے خوف سے چیخیں بھی مارنا شروع کر دی کیونکہ اس کے سامنے وہی لڑکا شامیر کھڑا تھا جس کے منہ پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ اس کی عزت خراب کر کر اس کو دنیا میں کہیں کا نہ رہنے دے، اسی لیے یہ ساری باتیں یاد کروا کر اس کو وہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس نے بہت غلطی کی۔ اگر وہ اس دن اس کو بات مان کر تھپڑ نہ مانتی تو آج یہ اس کو دن نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ اس کا تھپڑ کھانے کے بعد تو جب وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان کو یہ بات بتائی کہ ایک لڑکی نے میری انسلٹ کر دی ہے، تو اس کے بعد اس کے دوست جن میں میکائل بھی شامل ہے سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ غصہ دلا رہے تھے کہ ایک لڑکی کو تم اپنی بات نہ منوا سکے، یہاں تک کہ اسے تھپڑ بھی کھائے۔ یہ ساری بتا کے باتیں تو وہ بہت زیادہ ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ میکائل نے اس سے شرط لگا لی کہ لڑکی کو تو بہت پیار سے پٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا تم مجھے ایک چانس دو
اگر میں نے اس لڑکی کو پیار کے جادو میں جال میں پھنسا نہ دیا تو میرا نام میکائل نہیں، اور اگر میں جیت گیا تو تمہارے 50 لاکھ روپے کی گاڑی تم شرط میں مجھے دے دو گے۔ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے تو اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کبھی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اگر یہ لڑکا شریف ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کی شرط نہ لگاتا، حتیٰ کہ اس کو اپنے بارے میں یہ نہیں پتا کہ آگے جا کر اس کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ لیکن جب شامیر نے اس کو شرط ماننے کے بعد یہ حامی بھر لی کہ اس کی گاڑی اس کی عزت ہے، اگر واقعی میں وہ اس لڑکی کو اس کے ساتھ شادی کر کے سامنے لے آ کر کھڑا کر دے گا تو اسی وقت وہ اس کو اپنی گاڑی کی چابی دے دے گا۔ یہ شرط تو اس وقت طے ہو چکی تھی، اور اس کے بعد شامیر کو یہ بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ واقعی میکائل وہ سب کچھ کر کے دکھانے والا ہے جس کی اس نے اس کے ساتھ شرط باندھی تھی۔ اور آگے اس شرط کے بعد ہی وہ اچانک عمل کی زندگی میں آ گیا، اور اس کے بعد کا قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس چالاکی کے ساتھ اس نے شامیر کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جعلی نکاح بھی کر دیا، یہاں تک کہ اس کے والد کے جانے کے بعد نکاح نامے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ مسکرا رہا تھا کہ یہی تو وہ اس کی گاڑی کی چابی ہے جو کہ اس کو بھی اس کے بعد ملنے والی ہے۔ نکاح نامے کو دیکھنے کے بعد اس نے اس کو اسی وقت آگ لگا کر یہ جلا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اب اس کا اور اس کا نکاح ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے لیے بھی کتنی زیادہ مشکلات آنے والی ہیں۔ ابھی تو اس کے ذہن میں یہی جنون سوار تھا کہ کسی طرح شامیر گاڑی کی چابی آ کر اس کے حوالے کر دے، اور واقعی اس کے بعد اس نے اس کو فون کال کر کے ساری بات سے آگاہ کر دیا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر چکا ہوں، کس طرح جعلی نکاح کر کے میں عمل کو تمہاری زندگی میں تمہارے رحم و کرم پر چھوڑنے والا ہوں۔ آگے تم جانو اور عمل جانے۔ کتنا بے حس انسان تھا یہ، ایک لڑکی کو اس طرح ایسے برے انسان کے حوالے کر کے ایک گاڑی لے کے یہ کیسی زندگی میں خوشی حاصل کر سکتا تھا، لیکن ابھی تو اس کو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ نکاح نامے کو آگ لگانے کے بعد شامیر جب آیا تو اس نے اس کو گاڑی کی چابی تھما کر وہاں سے رخصت ہو گیا، اور یہ خوشی خوشی اپنی گاڑی میں سوار ہو کر یہ اس بات کی خوشی منا رہا تھا کہ اس نے گاڑی حاصل کر لی اور ساتھ ہی اپنی شرط بھی جیت لی، حتیٰ کہ عمل اس کو اپنی زندگی کے سب واقعات بتا چکی تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کے لیے قربانی دیتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں تو اس کو آگے جا کر احساس دلانے والی ہیں، لیکن ابھی تو جب عمل کو یہ پتہ چلا کہ اس کی شادی محض ایک دھوکہ اور ڈرامہ تھی تو اس کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اب تو وہ صرف شامیر کے رحم و کرم پہ تھی۔ شامیر نے تو کمرے کے دروازے کو تالا لگا کر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے، لہٰذا جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ تم کر دو، کیونکہ اگر تم نے میرا کہنا مان لیا تو اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جبکہ اس کو تو اس بات پر یقین ہی آ رہا تھا کہ یہ کہانی جو بتا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، اسی لیے اس کے نہ یقین کرنے کے اوپر اس نے میکائل کو کال ملا دی، جو کہ اپنی گاڑی میں بہت خوشی کے ساتھ اڑا چلا جا رہا تھا۔ اسپیکر پر کال کر کے اس نے ساری باتیں اس کو سنا دی تاکہ وہ بھی اس بات پر یقین کر لے کہ جو محبت کے خواب میکائل اس کو دکھا رہا تھا وہ سب کے سب جھوٹے تھے۔ ان دونوں کی سازش تو یہی تھی کہ کسی طرح اس کو اس کے گھر والوں سے الگ کر کے اس کی زندگی کو خراب کیا جا سکے۔ میکائل تو فون کال پر بہت ہی زیادہ ڈٹھائی اور بے شرمی سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری گاڑی تو بہت زیادہ فٹ ہے، اب تمہارا سین وہاں کیا ہے۔ کتنا بے حس انسان تھا یہ، اس کو ذرا بھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ ایک لڑکی کو اس کی زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ دینے کے بعد یہ کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تو عمل کی زندگی میں بہت زیادہ طوفان آ ہی جاتے، کیونکہ وہ تو اپنے کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا چکا تھا۔ عمل نے بہت زیادہ کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاس پڑے گلدان کو اس کے سر پر زور سے دے مارا، اور اس کے بعد تو اس کو اپنی ہوش ہی نہ رہی، اور وہاں سے بھاگ کر وہ اپنے گھر پر آئی اور اس نے اپنے والد کو سارے قصے سے آگاہ کیا کہ یہ جو شادی کا چکر ان نے چلایا تھا یہ سب کا سب جھوٹ تھا۔ میری زندگی تو برباد کرنے کے لیے میکائل نے مجھے میرے ہی دشمن کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد تو میکائل کو اپنی غلطی کا بہت زیادہ احساس ہونے والا ہے، اسی لیے وہ گاڑی کو حاصل کرنے کے بعد بھی اسے وہ خوشی نصیب نہیں ہو رہی جو کہ شرط لگانے سے پہلے تھی۔ اس کے بعد تو وہ بہت زیادہ شرمندہ اور بہت زیادہ افسردہ ہونے والا ہے۔ گاڑی کے ساتھ تو وہ ساحل سمندر پر جا کے بہت زیادہ پچھتائے گا بھی اور روئے گا بھی کہ کتنی بڑی غلطی اس سے ہو چکی ہے۔ اسی لیے اپنی گاڑی لوٹانے کے لیے وہ اپنے دوست کے پاس واپس آئے گا،
اور اسے کہے گا کہ اپنی گاڑی رکھ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ذہنی سکون جو کہ اس کے پاس پہلے تھا اب وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد تو وہ اس سے بھی جا کر ملے گا اور عمل کے ساتھ معافی مانگنے کے بعد یہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح وہ اس کو ایک دفعہ معاف کر دے۔ اس کے بعد تو وہ شامیر کے راستے میں کھڑا ہو جائے گا۔ جب بھی وہ عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کو کوئی بھی تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو کچھ تو ہوا وہ پہلے نادانی میں ہوا۔ اب کی بات تو وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ کبھی بھی شامیر کو عمل کی زندگی برباد کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اس کے بعد تو شامیر بھی اس کا بہت بڑا دشمن بننے والا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ کتنے طوفان لاتا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی منگیتر کو بھی بہت جلد وہ جا کر بہت زیادہ بھڑکانے والا ہے تاکہ وہ اس کی بھی زندگی برباد کر سکے۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے مزید پروموز بھی بنے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔